حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک پر اللہ رب العزت کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ اسی تسلسل کو لیے ہوئے میں اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ کے اندر مخلص ہو، اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور ہر چیز میں اخلاص کا ہونا یہ ایک مومن کی شان بھی ہے، اور یہ ایک ایمان کی علامت بھی ہے۔ وہ ایک صوفی شاعر ہو گزرے ہیں جن کا نام ہے باہو سلطان۔ ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا تے نہ تسبہ کھڑکایا ہوں۔ اچھا، بعض لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ شاید باہو سلطان جو ہے وہ ایسے صوفی تھے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ سلطان باہو کا اس اپنے کلام کے اندر یہ بتانا ہے کہ نمازی تو وہ تھے، عالم بھی تھے، ان کی سیرت کو پڑھیں، لیکن اس طرح مسجد میں نہیں جاتے تھے جس طرح ایک کوئی بندہ اپنی اکڑ پکڑ کے ساتھ، غرور تکبر کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے۔ اور تسبیح بھی اس طرح نہیں پڑھتے تھے جیسے آج ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، دل و دماغ کہیں اور مقام پر ہوتا ہے۔ دل دماغ کو ہے وہ اور مقام پر ہے اور تسبیح پھر رہی ہے۔ اسی کو تو بہو سلطان نے فرمایا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح پھڑ کے ہوں۔ یعنی تسبیح تو پھرتی رہے، دل نہ پھرے تو ایسی تسبیح پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو باہو سلطان جو تھے وہ نمازی بھی تھے، وہ تسبیح بھی پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، لیکن وہ ایسے نہیں کرتے تھے جیسے آج ہم کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا تے نہ تسبہ کھڑکایا ہوں۔ تو اے باہو سلطان، آپ نے کیا کیا؟ اگر یہ سارے کام نہیں تو کیا کیا؟ تو آگے وہ جو درس دیتے ہیں وہ قابل غور ہے اور وہی ہمارا مقصد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے پڑھایا ہوں۔ بس اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ جو دم غافل، جس دم بندہ غافل ہوتا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس غفلت کی وجہ سے انکار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بس میرے مرشد نے تو مجھے یہی سکھایا ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا ہے۔
غافل نہیں ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جپنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن بصری جب مونچھیں ترشوا رہے تھے تو اللہ کا ذکر جاری تھا، زبان ہونٹ ہل رہے تھے۔ حجام کو کہا کہ اپنا کام کرو، ذکر الہی نہیں رک سکتا۔ تو یہ ذکر الہی جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے، یہ ہر وقت جاری رہنا چاہیے، ہر وقت جاری رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ نے محفل میں کہا کہ اللہ کو یاد کیا کرو۔ ایک مرید کو کہا کہ تم 1000 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا اللہ کہہ کر پکارا کرو۔ ایک فلسفی بیٹھا تھا، سائنسدان بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے اللہ کا نام لینے سے؟ ایک نام ہے اور بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پکارو گے، اللہ کا نام لو گے تو مصیبتیں ختم ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کام سنوار دے گا، بگڑی بن جائے گی۔ اس نے کہا کہ ایک نام ہے اور 10-20 کام بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس نے مثال دی آگے کہ دیکھو، ایک بندہ کو پیاس لگی ہو اور پانی کو ہاتھ پر رکھ کر کہتا رہے پانی پانی پانی، تو کیا اس سے پیاس بجھ جائے گی؟ دوسری مثال اس نے یہ دی کہ اگر بیمار ہو بندہ، دوائی کو ہاتھ پر رکھے اور کہے دوائی دوائی دوائی، تو کیا اس سے شفا یابی ہو جائے گی جب تک کھائے نہیں؟ تو کہنے لگا عجیب بات ہے کہ نام لینے سے بیماری یا اتنا بلائیں دفع ہو جائیں، اس نام کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ وہ بندہ، اس نے سوال کیا۔ جب اس نے سوال کیا اس بزرگ سے تو بزرگ کو غصہ آیا۔ بزرگ نے غصے میں کہا او گدھے بیٹھ جا۔ لفظ کیا کہا؟ او گدھے بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا، لیکن رنگ پیلا ہونے لگ گیا، پسینہ آنے لگ گیا، عجیب کیفیت ہو گئی۔ اس بزرگ نے کہا کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ رنگ کیوں سرخ ہو گیا ہے؟ یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا حضرت، یہ بھری محفل کے اندر میری اتنا شان ہے، میں اتنا بڑا سائنسدان ہوں، بھری محفل کے اندر آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا، اب بھی کیا میری کیفیت یہ نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ گدھا کہا نا، تو لفظ گدھے کے اندر یہ اثر ہے کہ تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ لفظ گدھا کہا اور تمہاری یہ کیفیت ہو گئی۔ اور وہ ذات جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس کا نام نامی اسم غرامی اصلی نام لفظ ہے اللہ، اگر کوئی اس کو پکارے تو اس نام کی برکت بھی دلوں کے اندر حاصل ہوتی ہے۔ تو لہذا سمجھانے کے لیے بزرگوں نے بات کی، تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے سانس جو چل رہے ہیں یہ کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ بہلول دنا کے متعلق ایک مشہور کہاوت ہے کہ یہ ہارون الرشید بادشاہ بڑے کر و فر کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ شہر کی طرف جا رہا تھا، تو کیا دیکھا کہ بہلول دنا شہر کے وسط میں چوک کے اندر بیٹھا ہے، لیکن ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا، زمین پر لکیریں مار رہا ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا بہلول کیا وجہ کہ آج شہر کا رخ کر لیا؟ تم تو ویرانوں میں رہتے ہو، تم تو جنگلوں میں رہتے ہو، شہر کا رخ کر لیا، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ میں ایک خاص مقصد لے کر آیا ہوں، شہر میں خاص مقصد لے کر آیا ہوں۔ تو پوچھا کہ کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ مقصد لے کر آیا ہوں کہ شہر کے اندر یہ جو مرد و زن، یہ جو لوگ گھوم پھر رہے ہیں،
میں شہر میں آیا ہوں اور یہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ان کی اور اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہر کسی کی جان ہے، ان کے درمیان صلح کرا دوں۔ لیکن صلح نہیں ہو رہی۔ وہ تو مان رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے، وہ تو آوازیں دے رہا ہے کہ اے میری مخلوق میری طرف رجوع کرو، لیکن آج یہ میری طرف رجوع نہیں کر رہے۔ بہلول کہنے لگا کہ آج اس ذات کی طرف رجوع نہیں کر رہے، آج بات نہیں بن رہی، وہ مانتا ہے یہ نہیں مان رہے۔ ہارون رشید نے سنا، چلا گیا، وقت گزرا، کئی دنوں کے بعد پھر ایک قبرستان کے قریب سے ہارون رشید کا گزر ہوا، تو وہاں پر بہلول پھر وہی کام کر رہا تھا۔ وہ قبرستان کے دروازے پر بیٹھ کر وہ ہاتھ سے زمین پر لکیریں مار رہا تھا۔ بہلول نے پھر پوچھا کہ آج یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بس جگہ تبدیل کی ہے، مقصد وہی ہے کہ آج یہاں بھی میں اس ذات اور مخلوق یہ جو قبروں میں سے ہوئے ہیں ان کی صلح کرانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اس دن تو بات نہیں بنی تھی، وہ مانتا تھا، شہر والے نہیں مان رہے تھے، آج کیا ہوا؟ آج کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، بہلول دنا نے کہا آج یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا ہے۔ قبر والے مان رہے ہیں کہ مولا راضی ہو جا، لیکن وہ نہیں مان رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کے ولیوں کی باتوں کے اندر ایک سبق ہوتا ہے۔ آج ہمارے سانس بھی چل رہی ہے، آج وقت بھی میسر ہے، آج وہ ذات بلاوا دے رہی ہے، اس کی طرف سے ندائیں آ رہی ہیں، وہ ذات چاہ رہی ہے کہ اے میرے بندو آؤ میری بارگاہ کے اندر، میری بارگاہ میں توبہ کرو اور میں تمہیں بخش دوں گا۔ جب یہ سانس اکھڑ جائے گا، جب یہ سانس کی نالی بند ہو جائے گی، جب قبر کے اندر بند کر دیا جائے گا، پھر قبر کے اندر جانے کے بعد وہ ذات نہیں مانے گی، سانس اکھڑنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلے وقت ہے اس کی بارگاہ کے اندر رجوع کیا جائے، اس کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، اس لیے کہ وہ ذات ہی ایسی ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے، ماں کتنا محبت کرتی ہے ماں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ وہ محبت کرتا ہے۔ ایک دیکھیں اس کا کرم کتنا ہے، اس کا کرم کتنا ہے رب کائنات کا اپنے بندوں پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کا دور تھا۔ ایک شخص کو 2 دفعہ شراب کی سزا ملی، یہ واقعہ پہلے میں نے بھی کبھی سنایا اور مشہور واقعہ ہے، آثار صحابہ میں سے ہے تو حدیث کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ تو اس شخص کو جب 2 دفعہ سزا ملی شراب پینے کی، تو اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا، سزا بھگت لی تھی، لیکن جو لگی ہوئی جو ہوتی ہے مت، ہم کہتے ہیں نا دوستوں سے، یار یہ سگریٹ کیا چیز ہے یار، یہ کیا کوئی مزہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم پیتے نہیں ہو، اگر پیتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے، یعنی سگریٹ تک نہیں چھوٹتی، سگریٹ تک۔ تو شراب کی لت لگی تھی تو نہیں چھوٹ رہی تھی اسے۔ ایک دفعہ وہ شراب کی بوتل لے کر مغرب کے بعد، ابھی کچھ روشنی تھی، کچھ اندھیرا ہو رہا تھا، وہ کہیں سے لے کر آ رہا تھا اور گھر جا کر رات کو شراب پیوں گا۔ اچانک اس نے گلی کے اندر جو ٹرن کیا نا، مڑا گلی میں، تو سامنے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے، اس نے دیکھ لیا، اب اس کا رنگ فک ہو گیا، شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، اس نے جلدی سے وہ بوتل بغل میں دبائی، یوں اوپر جو کپڑا تھا وہ ڈال دیا۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ کہاوت ہے نا، کہتے ہیں وہ، اس نے بغل کے اندر چادر
اوپر دے کر بغل کے اندر بوتل کو دبا لیا، سامنے قریب ہوا خلیفۃ المسلمین کے، ابھی سیدنا عمر فاروق نے سوال نہیں کیا تھا، کچھ نہیں پوچھا، وہ خود ہی کہتا ہے کہ امیر المومنین یہ میرے پاس جو بوتل ہے نا، اس بوتل میں شراب نہیں ہے، اس میں شراب نہیں ہے، اس میں دودھ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا تمہارا رنگ تو کچھ اور بتا رہا ہے، یہ تمہاری حالت تو کچھ اور بتا رہی ہے، یہ حالت تمہاری متغیر ہو گئی ہے، رنگ فک ہو گیا ہے، دکھاؤ مجھے۔ اس نے کہا میں جو عرض کر رہا ہوں یہ دودھ ہے، بچوں کے لیے لے کر جا رہا ہوں، ضروری آپ نے دیکھنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں دکھاؤ مجھے۔ اس نے پھر عرض کی، رنگ زیادہ فک ہونے لگا کہ اب تو آپ نے فرمایا تھا کہ اب اگر تم نے شراب پی کوڑے بھی لگاؤں گا، قید بھی کر دوں گا۔ تو یہ ڈر تھا کہ اب تو مارا گیا۔ اس نے بغل کو دبایا، سیدنا عمر فاروق نے چادر کو پکڑا اور کھینچا، جب چادر کھینچی تو وہ بوتل نیچے گری، جب بوتل نیچے گری ٹوٹ گئی، شیشے کی بوتل تھی، جب وہ ٹوٹی تو دودھ بہنے لگا، دودھ بہہ رہا ہے۔ اب وہ بندہ گڑ گڑا کر رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ہاں مجھ سے یہ ہو گیا، تم بچوں کے لیے دودھ لے کر جا رہے تھے، رب کائنات کا فرمان بھی ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، لیکن مجھ سے ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو یہ پیسے دیتا ہوں، بچوں کے لیے دودھ لے جاؤ۔ اس نے کہا یا امیر المومنین میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میرا یہ نقصان ہو گیا ہے، وہ آپ نے جو فرمایا کہ دکھاؤ، اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے جاسوسی کی، رب کائنات کا فرمان ہے لا تجسسوا قرآن مجید میں، اس میں لا تجسسوا کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ یہ شراب تھا، اور میں نے آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کو بغل میں چھپا کر کپڑا ڈال دیا تھا۔ میرا رونا اس وجہ سے ہے کہ وہ ذات جو کریم اور رحیم ذات ہے، یہ جب میری بغل میں تھا، دبایا تھا، لے کر آیا شراب تھا، آپ سامنے آئے، ہاتھ سے لے کر بغل میں دبایا شراب تھا، جب میرے بغل میں رہا آپ نے کھینچا شراب تھا، زمین تک گرنے تک یہ شراب تھا۔ قربان جاؤں اس کریم کی کریمی پر کہ میں نے اس کی بارگاہ میں جب آپ نے کھینچنا چاہا، میں نے اپنا تعلق جوڑا اس ذات کے ساتھ، باری تعالیٰ آج بچا لے، بس آج بچا لے، تیری بارگاہ میں توبۃ نصوحہ کرتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ بس اس کریم کی کریمی کو دیکھا، گرنے تک تو شراب تھا، جب گر کر شیشی ٹوٹ پڑی تو وہ اس کریم نے اس شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا، اس کریم نے اس شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ ایک ہماری وفا ہے، ہم وفا کرتے ہیں، اور ایک اس کی کرم نوازی ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا، ایک شاعر نے کہا کہ ہماری بے وفائی پر وہ اتنا کرم فرماتے ہیں۔ ہماری بے وفائی، کتنا بے وفائی ہے ہماری، کیا کر رہے ہیں ہم، اور پھر بھی ہم تو جو سابقہ امتوں پر عذاب آیا، جس کی وجہ سے آیا، جس سبب سے آیا، آج وہ وجہ، وہ سبب اس امت کے اندر موجود ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا لواطت کی وجہ سے، اس امت میں آج لواطت موجود ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ملاوٹ کی وجہ سے، آج ملاوٹ اس قوم میں موجود ہے۔ دیگر جتنے بھی عذاب آئے وہ ساری کی ساری برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم اتنا بے وفا بن گئے کہ بے وفائی پر بے وفائی کر رہے ہیں، لیکن وہ کریم ہے،
آج بھی ہمارے عیبوں پر پردہ دیے ہوئے ہے، آج بھی ہمارے عیبوں پر پردہ دیے ہوئے ہے۔ یہ مملکت اسلامیہ، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ بنا تھا اسلام کے نام پر، اور اس اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر جو کچھ قانون کے اندر ہو رہا ہے، عدالتوں میں ہو رہا ہے، عوام الناس کے اندر ہو رہا ہے، معاشرہ ہم ہیں، ہم سے معاشرہ بنتا ہے، جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی اس ذات نے ہمارے عیبوں پر پردہ دیا ہوا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ دیا ہوا ہے۔ جن کی خاطر رب کائنات نے اس کائنات کو سجایا، بزم کائنات کو سجایا، آج اس کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ آج فیس بک، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر کوئی خاتون جنت کی گستاخی کر رہا ہے تو کوئی صحابہ کرام کی گستاخی کر رہا ہے، اور دھڑلے سے کوئی شرم بھی نہیں، کوئی آر بھی نہیں، دھڑلے سے گستاخیاں ہو رہی ہیں، دھڑلے سے گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ وہ خاتون جنت جن کی شان یہ ہے کہ رب کائنات کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ارے وہ خاتون جنت جب تشریف لاتی تھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، اور صرف استقبال نہیں بلکہ آپ فرماتے تھے فداکا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آج اس خاتون جنت کی گستاخیاں، بے باکیاں ہو رہی ہیں۔ ارے ادھر صحابہ کو دیکھو تو تمام صحابہ کا سردار جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر؟ وہ پہلا مسلم، وہ پہلا مومن جس نے سب سے پہلے مردوں میں سے لبیک کہا، والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں۔ ارے کون ابو بکر جو پہلا مومن ہے؟ کون ابو بکر جس کی بیٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ رفیقہ حیات ہے؟ وہ ابو بکر جس کے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف جن کے روشن دان کھڑکیاں کھلتی ہیں سارے صحابہ بند کر دے سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلی رہ جائے۔ کون ابو بکر جس نے اپنا مال دین اسلام کی خاطر خرچ کر دیا، جس کے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کا مجھ پر احسان ہے اور اس کا احسان دنیا کے اندر میں نے چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے مجھ پر یعنی دین اسلام پر اتنے احسان ہیں جن کو میں چکا نہ سکا، ان کا بدلہ رب کائنات آخرت میں چکائے گا۔ ارے وہ ابو بکر جس کی شان یہ ہے، جس کی شان یہ ہے کہ جس کو رب کائنات کے حبیب نے صدیق کا لقب صدیق عطا کیا ہے۔ کون ابو بکر جس کو رب کائنات نے یہ سند عطا کی ہے کہ ابو بکر دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ آج اس ابو بکر صدیق کے بارے بے باکیاں ہو رہی ہیں، گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ ایک ملون ہے، کہنے کو تو جی چاہتا ہے کہ میرے اتنا بڑے جن سے ہمارا دین وابستہ ہے، انبیاء کرام کے بعد جن کی شان ہے، جس خبیث نے ان کے بارے میں خبیث الفاظ بیان کیے جو زبان پر نہیں لا سکتے، میں اس کا جواب اسی زبان میں دوں، لیکن ہم مہذب لوگ ہیں، ہم مہذب لوگ ہیں، ہم اس طرح جواب نہیں دیتے۔
اور ایسے لوگوں کو سمجھتے بھی ہیں کہ اگر یہ اپنے باپ کی اولاد ہوتی تو کبھی ایسا نہ کہتا، کبھی ایسا نہ کہتا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ متّا کی اولاد ہے، یہ رافضی ہیں، تو وہ آج گستاخی کر کے دندناتا پھر رہا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں رہنے والے حکمران، انہوں نے آج تک اس کو لگام نہیں دی ہے۔ ان کی سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل عام ہو رہی ہے اور بے باکیاں اور گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادھر وہ کریم ہے اور ادھر یہ ہماری جو ہے بے انصافی ہے، ہماری جو ہے اس کی بارگاہ کے اندر اس ذات کا، اور اس ذات نے جو انبیاء کرام بنائے اور جو معصوم عن الخطا بنائے، جو محفوظ عن الخطا بنائے، ان کے ساتھ جو ہماری بے باکیاں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہماری ان خطاؤں پر پردہ ڈال رہا ہے، ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، ورنہ مستحق ہیں ہم عذاب کے، مستحق ہیں ہم عذاب کے۔ تو اس وجہ سے وہ ذات ہم پر پردہ ڈال رہی ہے، ہم پر پردہ ڈال رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایک جب اس کی بارگاہ میں کوئی رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں بندہ رجوع تو کرے۔ ایک واقعہ ایک بہت بڑے ولی کا، سلسلہ قادریہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن بصری، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر نام آتا ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حبیب اجمی واقعہ اگر میں بیان کروں تو رات میں تذکرۃ الاولیاء فرید الدین کا میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں تفصیل کے ساتھ ہے لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے توبہ کی، اور توبہ جا کر کہاں کی؟ حضرت امام حسن بصری کے پاس۔ حضرت امام حسن بصری توبہ کی، اور پھر اس کے بعد شیخ نے انہیں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، اس کو کسی وقت بھی مت بھولو۔ گھر میں آ گئے اور عبادت اور ریاضت شروع ہو گئی۔ اب چند دن گزرے تو بیوی تھوڑی سخت دماغ کی تھی، تو بیوی نے کہا کہ گھر میں آپ بیٹھ گئے ہیں، فاقے پڑھ رہے ہیں، مبلغ اسلام حضرت علامہ سید محمد حسن شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، حضور آگے تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں، یہاں اس طرف یہاں جائیے۔ تو بیوی نے کہا کہ فاقے پڑھ رہے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، تو آپ جو ہے کام کاج کیوں نہیں کرتے؟ کام کریں تاکہ گھر کی روز بسر چلے۔ تو بیوی کے تانے سن کر آپ چل پڑے، لیکن کام کاج کرنے کے لیے نہیں گئے، اپنا مصلی لیا اور جا کر ویرانے کے اندر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ شام کو آئے، بیوی نے پوچھا کام کیا، کسی کے پاس مزدوری کی؟ ہاں مزدوری کی ہے۔ تو کیا ملا؟ یعنی اس وقت روزینہ ہوتا تھا، مہینہ نہیں ہوتا تھا، روز کا کام کیا، روز کے پیسے مل گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں جس مالک کے پاس مزدوری میں نے کی ہے وہ بڑا کریم ہے، تو اس نے مجھے مزدوری دی نہیں ہے، میں نے مانگی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کل جو ہے نا مزدوری لے کر آنا، آج کی بھی اور کل کی بھی۔ صبح گئے اور صبح عبادت کے اندر مشغول۔ تو صبح جب واپس آئے بیوی نے پھر پوچھا، کہا کہ وہ بڑا کریم ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں 10 روز کے بعد مزدوری دوں گا، مجھے مانگنے سے حیا آئی ہے۔ تو 10 دن تو گزر گئے کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ 10ویں دن مزدوری مل جائے گی، لیکن جب 10واں دن ہوا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ
وہ 2 قدم گھر کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4 قدم پیچھے پڑتے ہیں کہ آج بیوی کو کیا جواب دوں گا. 10واں دن ہے، اس نے کہا کہ مزدوری لے کر آنا. اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر مزدوری نہ دے تو مالک تبدیل کر لینا. جس مالک کی مزدوری حبیب اجمی کرتے تھے ان کو کون تبدیل کرتا ہے؟ پتہ ہی ہو نا کہ کس کی مزدوری کرتا ہے. یہ جس کی لگی ہو نا اس ذات کے ساتھ. پھر اگر کوئی تانا دے کہ مالک تبدیل کر دینا تو پھر دل پر کتنا چوٹ لگتی ہے. بلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ سونے ملن ہزاراں پر اسینی یار وٹانا. جس یار کے ساتھ دوستی لگائی ہے اس جیسا کوئی خوبصورت ہو تو تبدیل کرے. جس کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے اس جیسا کوئی سونا ہو تو تبدیل کرے. جس ذات کے ساتھ حبیب اجمی نے اپنا تعلق جوڑا تھا اس جیسا کوئی مالک ہو تو تبدیل کرے. اس جیسا مالک ہو تو تبدیل کرے. لیکن دل کے اندر آ رہا ہے بیوی کو کیا جواب دوں گا. جس وقت آپ تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ دروازے کو نوک کیا تو بیوی آئی دروازے پر تو بدن پر نئی چادر. گھر میں گئے تو اناج کا ڈھیر، سونے و جواہرات کے ڈھیر. بیوی نے خود ہی کہہ دیا حبیب آپ کتنا کریم مالک کے پاس مزدوری کرتے ہیں. ان کے غلام آئے تھے، وہ یہ سب کچھ دے کر گئے ہیں اور ساتھ پیغام بھی دے کر گئے ہیں کہ حبیب سے کہنا کہ وہ اگر مزدوری میں زیادتی کر دے تو ہم اجرت بڑھا دیں گے. تو عزیزان گرامی قدر، وقت ختم ہو چکا. یہ ایک ہماری وفا ہے اور ادھر وہ با وفا ذات ہے. اگر ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا کرم کرتے ہیں، جیسے کہ شاعر نے کہا کہ ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. ادھر سے تو آوازیں آ رہی ہیں کہ دل تو کیا چیز ہے روح تک اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے روح تک اترے ہوتے، مگر تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والے کی طرح. اگر ہم نے چاہنے والے کی طرح چاہا ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. ہم بدعمالیاں کرتے ہیں اور ادھر چاہنے والی ذات ہماری اس بدعمالیوں پر بھی کرم فرماتی ہے. آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں منظر کا آغاز ہو چکا. بات لمبی نہیں کر رہا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کا فتوے بھی دے دیے اور میں اور آپ بھی اس بات کے اندر اس ویڈیو پیغام